دیکھیے میرے دوستو، دنیا میں بہت ہی زیادہ جنگیں ہوئی ہیں، ساری جنگیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن ایک جنگ ایسا ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ختم ہونے کا نام لے رہا ہے۔ اور یہ جنگ ایسی جنگ ہے جس کی وجہ سے کئی گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ جنگ ایسی جنگ ہے جس کی وجہ سے ماں بیٹے کے درمیان میں رشتہ خراب ہو گیا۔ یہ جنگ ایک ایسا جنگ ہے جس کی وجہ سے ایک ساس بہو کی دشمن بن چکی ہے۔ یہ جنگ ایک ایسی جنگ ہے جس کی وجہ سے آئے دن طلاق ہو جاتے ہیں۔ یہ جنگ ایک ایسی جنگ ہے جس کی وجہ سے آئے دن خلا کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے اور کتنی تعجب کی بات ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کم سے کم 100 گھروں کا چکر لگاتی ہے اور 100 لڑکیوں کو دیکھتی ہے، کبھی چلا کر کے دیکھتی ہے، کبھی ہاتھوں کو دیکھتی ہے، کبھی پاؤں کو دیکھتی ہے، کبھی اس کے بال کو دیکھتی ہے، کبھی اسے بیٹھا کر کے دیکھتی ہے، کبھی اسے لٹا کر کے دیکھتی ہے، کبھی اسے گلے لگا کر کے دیکھتی ہے، کبھی اس کی خوبصورتی دیکھتی ہے، کبھی اس کے پکوان کو دیکھتی ہے۔ 1000 طرح سے سرچ کرنے کے بعد ایک لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر کے آتی ہے، بہو بنا کر کے آتی ہے، لیکن حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ اتنی زیادہ جانچ پڑتال کرنے کے باوجود پسند کس کی رہتی ہے؟ ماں کی پسند رہتی ہے۔ پسند کس کی رہتی ہے؟ بہن کی پسند رہتی ہے۔ پسند کس کی رہتی ہے؟ پھوپھو کی پسند رہتی ہے۔ پسند کس کی رہتی ہے؟ خالہ کی پسند رہتی ہے۔ پسند کس کی رہتی ہے؟ مامی کی پسند رہتی ہے۔ اتنے زیادہ لوگ پسند کر کے لاتے ہیں اور اتنی محبت سے لاتے ہیں گھر بسانے کے لیے، لیکن وہی محبوب چیز جب اپنے گھر کے اندر آ جاتی ہے تو دونوں کے اندر لڑائیاں ہونے لگتی ہے کچھ ہی دنوں کے بعد۔ اتنی محبت سے پسند کر کے ماں لاتی ہے، لیکن جو محبوب چیز رہتی ہے شادی سے پہلے، شادی ہونے کے بعد آخرکار دشمن کیوں ہو جاتی ہے؟ جانتے ہیں، ساس اور بہو کی لڑائی میں جو سب سے پہلا ریزن اور پہلا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ماں کے دل کے اندر ایک ڈر اور خوف اور ایک احساس کمتری آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیے، ایک بیٹا ہوتا ہے، شادی سے پہلے ہر وقت ماں ماں پکارتا رہتا ہے۔ شادی سے پہلے اگر کما کر کے لا کر کے دیتا ہے تو ماں کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور اگر اسے کچھ مانگنی ہوتی ہے تو ماں سے ہی مانگتا ہے۔ شادی سے پہلے تقریباً 20-25 سال کا ایسا عرصہ ہوتا ہے کہ ماں سے بیٹا بہت قریب ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہر وقت اماں اماں اماں، کھاتا بھی ہے تو اماں کے پسند کا، پہنتا بھی ہے تو اماں کے پسند کا، کہیں جاتا بھی ہے تو اماں کو پوچھ کر کے جاتا ہے، کہیں آتا بھی ہے تو اماں کو پوچھ کر کے آتا ہے۔ لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے ایک مرد کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پہلے اماں اماں کہا کرتا تھا، اب ایک مرد بیگم بیگم کہا کرتا ہے۔ پہلے کما کر کے امی کو لا کر کے دیتا تھا، اب کما کر کے بیوی کے ہاتھ میں بھی لا کر کے دیتا ہے۔ پہلے صرف اماں سے مانگتا تھا، اب بیوی سے بھی مانگ لیتا ہے۔ پہلے اماں سے پوچھ کر کے گھر سے باہر جاتا تھا، اب بیوی سے پوچھ کر کے جاتا ہے۔ جب ایسا ایک ماں دیکھتی ہے تو اس کے دل کے اندر ایک گھبراہٹ اور بے چینی آ جاتی ہے، اور ماں یہ سمجھتی ہے یہ عورت میرا بیٹا مجھ سے چھین رہی ہے، لہٰذا بہو کی دشمن بن جاتی ہے۔ ماں یہ سمجھتی ہے کہ بیٹے پر صرف میرا قبضہ ہے، اور ادھر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں اس آدمی پر جو میرا شوہر ہے میرا قبضہ ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ماں ادھر کھینچتی ہے، کبھی بیوی ادھر کھینچتی ہے۔ اب بیچارہ شوہر چکیوں کے 2 پارٹوں میں پستا رہتا ہے۔ اگر ماں کی بات سنے تو بیوی تانے مارتی ہے، بیوی ڈراتی ہے کہ میں چھوڑ کر کے میکے چلی جاؤں گی، اور اگر بیوی کی بات سنے تو ماں بہن بھائی کہیں گے جورو کا غلام ہے۔